اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خوش آمدید ہے کہ انواع چینل میں یہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں معراج نبی کا مکمل واقعہ۔ معراج الہی کے بارے میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ اور مقام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، لیکن زیادہ مستند روایت یہ ہے کہ معراج 27 رجب کی شب ہوئی۔ اسی طرح اس مقام کے بارے میں بھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے دو مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے متصل شمال میں کھلی جگہ پر مصروف خواب تھے کہ معراج حاصل ہوئی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امزاد بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کے درمیانی حالت میں تھے کہ گھر کی چھت شک ہوئی اور حضرت جبرائیل بعض دوسرے فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے۔ حضرت جبرائیل سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس لے کے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا، اس میں سے قلب اطہر کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایمان و حکمت سے بھر دیا اور دل دوبارہ اصل جگہ پر رکھ کر سینہ برابر کر دیا۔ شک صدر کے اسی قسم کے واقعے کی ایک روایت آپ کے بچپن کے بارے میں ملتی ہے، لیکن ممتاز اور مستند علماء اسلام کے ایک گروہ نے اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ مستند روایت کے مطابق شک صدر کا واقعہ صرف ایک بار ہوا اور وہ معراج کے وقت ہوا۔ مفکر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ سینہ مبارک چاک کرنا، دل کو نکالنا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کے اصل جگہ پر رکھنا، یہ سب تمثیلی انداز بیان ہے۔ حقیقت میں کیا ہوا یہ نہ کہا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تمثیلی پیرائے میں فقط یہ لکھا گیا کہ حضور کے قلب کو انوار الہی سے پر کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سفر کے آئندہ مراحل اور مناظر کی استعداد پیدا ہو جائے۔ براق پر سوار یش کے صدر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق پیش کیا۔ براق لفظ برق سے ماخوذ ہے۔ اس سواری کی رفتار بجلی کے مانند تیز تھی، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق کی شرح رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور روایت میں کہا گیا ہے کہ براق ایسی تیز سواری تھی کہ جہاں حد نظر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ انبیاء اور ملائکہ کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر اترے جس کو آج کل باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر کے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، یہاں تمام انبیاء اور ملائکہ نے استقبال کیا۔ پھر افضل انبیاء کی امامت میں تمام انبیاء اور ملائکہ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپس پر بیت المقدس میں انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ مسند احمد بن جنبل اور سیرت بن اسحاق کی روایت یہی ہے۔ بہرحال سفر معراج سے پہلے یا اس کے اختتام پر سرور کائنات نے نماز پڑھائی۔ مسجد اقصی سے باہر نکلے تو جبرائیل نے آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے 2 پیالے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ زمین سے آسمان تک کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی معیت میں زمین سے آسمان تک براق پر سفر کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ براق کو تو آپ نے بیت المقدس ہی میں چھوڑ دیا تھا اور آسمان سے ایک مرصع سیڑھی نمودار ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمان پر گئے۔ اس زینے کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زینہ جس کے ذریعے بنی آدم کی روحیں بعد از مرگ چڑھتی ہیں، اور اس زینے سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز مخلوق کی نظر سے نہ گزری ہوگی۔ اور میرے رفیق کے سفر جبرائیل نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو روایت ہے اس میں براق یا زینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جبرائیل مجھ کو لے کر آسمان پر گئے، آسمانوں کی سیر کرائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ دائیں جانب دیکھے تو ہنستے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا مرحبا اے فرزند صالح، مرحبا۔ فرشتوں نے تعارف کرایا کہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کی دائیں جانب اہل جنت ہیں، بائیں طرف اہل دوزخ۔
پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر بھی دیکھی، جس کے کناروں پر جواہر کے محل بنے ہوئے تھے اور جس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ نہر کوثر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ مفید تھا اور میں نے نہر کوثر کا پانی پیا۔ دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر سرور کائنات کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، پھر یہاں سے آگے بڑھ کر سرور کونین سدرۃ المنتہا یعنی انتہا کی بیری کے درخت پہنچے۔ یہاں جبرائیل اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ اب اس مقام سے آگے جانا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بڑھئے۔ سدرۃ المنتہا پر امر الہی کا پرتو تھا، وہ جب اس درخت پر چھا گیا تو اس کی حیت بدل گئی اور اس میں انوار الہی نے حسن کی وہ شان پیدا کی کہ اس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ درخت فرشتوں کی آخری حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، اس لیے اسے منتہا کہا گیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجابات و کیفیات کی منازل سے گزر کر خالق سے ہم کلام ہوئے اور نور الہی کو دیکھا، ان سے باتیں کی۔ بارگاہ رب العزت سے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیات مرحمت کیے گئے۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، ساتھ ہی اس میں یہ خوشخبری تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا کا دور ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دور اور نئے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے۔ دوسری نعمت یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ امت محمدیہ کے وہ سب لوگ جو شرک نہیں کریں گے اور آخر کار بخشے جائیں گے۔ تیسری نعمت نماز پنجگانہ کی فرضیت ہے، جو پہلے تو 50 فرض کی گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 5 کر دی گئی اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا۔ قریش کا انکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے واپسی کے بعد ام ہانی سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ قریش سے اس کا ذکر نہ کریں، وہ مذاق اڑائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور ان سے ہی تذکرہ کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سچا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ قریش سے کیا تو وہ ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے۔ بعض روایت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، وہ بھی یہ سن کر مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جب کہا گیا لو دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ رات ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ پر ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا نام دیا گیا۔ مشاہدات مارکہ جختب احادیث میں بہت سی روایات ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں آسمانوں پر حیرت انگیز مناظر دیکھے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا، یہ غیبت کرنے والے اور چغل خور تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، جب یہ کٹ چکتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ خطیب و واعظ اور عالم ہیں جو دوسروں کو لمبی چوڑی نصیحت کرتے تھے مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چھوٹا سا پتھر جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بیل اس پتھر پر واپس جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو بری بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سڑا ہوا گوشت کھاتے دیکھا، یہ ناجائز دولت کمانے والے افراد تھے۔ سود خوروں کو دیکھا، ان کے شکموں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کو اس حال میں دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، ساحل پہ پہنچنا چاہتا ہے لیکن لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور پھر وہیں واپس آ جاتا ہے، یہاں سے تیرنا شروع کیا تھا، اسی طرح خون کی ندی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ زناکار عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالم میں دیکھا کہ اپنی وسطانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں۔ یہ سارے مشاہدات جو برائی اور برے لوگوں کے بارے میں تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول تمثیلی پیرائے اور انداز بیان میں کہے گئے ہیں، ان سے مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ برائی اور برے لوگوں کا انجام بد ہے۔ تو یہ تھا تمام واقعہ شب معراج کا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔